نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. البر، اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ایک نام البر ہے. ومن اسمائه الحسنى، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل، یعنی عز وجل کے عزت و جلال والے رب کے ایک نام البر ہے. البر کا مطلب ہے نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا، بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. سورۃ الطور. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قالوا، انہوں نے کہا، انا كنا، بے شک تھے ہم، قبل، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں، فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے. یعنی نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے دنیا کے حالات کا ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ دنیا میں ہم جب اپنے گھر کے اندر ہوتے تھے تو اللہ سے ڈرتے تھے. یہ ہے ایمان کی پہچان. کیونکہ لوگوں کے سامنے، محفلوں میں، مجلسوں میں دکھاوے کے لیے تو بہت سے لوگ بڑے نیک بن جاتے ہیں، بڑے اچھے بن جاتے ہیں، لیکن انسان کے ایمان کا، نیکی کا امتحان یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کیسا ہے. کیا وہاں بھی اللہ کے خوف سے معاملہ کرتا ہے؟ گھر والوں میں، گھر میں رہتے ہوئے ہم یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا پھر ہم گھر والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. عبادت میں سب کے سامنے پڑھی جانے والی نماز ہماری کیسے ہوتی ہے؟ اکیلے میں پڑھی جانے والی نماز کیسی ہے؟ ہم اپنے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب کرتے ہیں. جو بھی امیڈیٹ فیملی ساتھ رہتی ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، باقی جو بھی گھر میں ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیسے ہیں؟ تو دو مختلف طرح کے کردار ہوتے ہیں، کیریکٹر ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اپنے حقوق کی کمی بیشی پر بھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. وہ اپنا حق پیچھے کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، پھر اس سے ہر قسم کے شر کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنی طاقت کا، اپنے زور کا، اپنے وسائل کا، اپنی نعمتوں کا غلط استعمال کر سکتا ہے، اپنی اتھارٹی کا، کہ اس کو کیا کچھ کرنے پر قدرت حاصل ہے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرے گا کہ انسانوں کے حق ان کو دو، کیونکہ جو حق اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ ان حقوق کو پہچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے قرآن پڑھتے ہمیں تو پتہ چلتی ہیں یا حدیث سے پتہ چلتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا ضمیر بھی ہمیں اندر سے بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یعنی جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بے چینی اٹھنے لگتی ہے کہ ہم صحیح نہیں کر رہے، اور یہ بے چینی خاص طور پر اللہ کے خوف سے آتی ہے. جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ صرف غلطیاں دیکھتا نہیں بلکہ غلطیوں کی اصلاح بھی کرتا ہے. تو یہ جنت میں جانے والوں کی خوبی ہے کہ وہ جنت میں جا کر یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے. یعنی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے حق نہیں مارتے تھے. فمن اللہ علینا، تو احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جلنے والے یا گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا. سم اصل میں زہر کو کہتے ہیں، زہریلی ہوا، ایسی گرم ہوا کہ جو مسام کے اندر گھس جاتی ہے اور انسانوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے. انا کنا من قبل ندعوه، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اسی کو پکارتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. کیوں؟ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت
محسن احسان کرنے والا اور مہربان ہے. یعنی ہم اچھے کام کرنے کے باوجود بھی بے ڈر نہیں تھے, بے خوف نہیں تھے, یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں, بلکہ ہم البر ہے. اللطیف بعبادہ, جو اپنے بندوں پر لطف اور کرم کرنے والا ہے. الذی, وہ جو عم ببرہ جمیع خلقہ, عام ہے اس کی نیکی اس کی تمام مخلوق پر. یعنی صرف مومنوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتا بلکہ ساری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. فلم یبخل, تو نہیں وہ بخل کرتا, علیہم, ان پر, برزق ہی و احسان ہی, اپنے رزق اور احسان کا. یعنی انسان ہو, جانور ہو, گھوڑے گدے ہوں, شیر ہاتھی ہوں, سانپ ہوں, بلیاں ہوں, ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں, کوئی بھی ہوں, یعنی کسی بھی چیز کا آپ ذہن میں لائیں تو ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ان کے ساتھ احسان فرما رہا ہے. چاہے کوئی اچھا ہے یا نہیں اچھا, وہ کسی کے ساتھ بخل نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے سوچے, اگر ہمیں کسی کو روز کھلانا پڑے, اور اپنے گھر کی پالتو بلی کو تو ہم پھر بھی کھلا لیں گے, لیکن اگر پورے محلے کی بلیوں کو ہمیں کھلانا پڑے یا اپنے شہر کے زو میں روز کھانا بھیجنا پڑے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یعنی ہم کتنے دن کھلائیں گے خوشی سے, ایکسائٹمنٹ میں 1 دن 2 دن, اور اس کے بعد بس. لیکن جنگلوں کے جنگل بھرے پڑے ہیں مختلف طرح کے جانوروں سے, اور وہ ہر روز کھاتے ہیں تبھی زندہ رہتے ہیں, اور اسی طرح باقی مخلوق بھی. تو فرمایا کہ اس کا جو احسان ہے وہ عام ہے, اور وہ کسی کے ساتھ بھی بخل نہیں کرتا. تو چلے نیک لوگوں کو کھلانے میں, یعنی اگر ہم کہیں کہ وہ خوش ہوتا ہے, تو وہ اتنا مہربان ہے کہ جو اس کے نافرمان ہیں ان کو بھی کھلاتا ہے. جو غلط کام کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں. قاتل, چور, مجرم, مشرک, مفسد, جتنے بھی غلط کار قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے اور ان سے بھی اپنا رزق روکتا نہیں ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ بِعِبَادِهِ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت نیکی کرنے والا, مہربان ہے اپنے بندوں پر. العطوف علیہم, بہت مہربان ان پر. المحسن الیہم, بہت احسان کرنے والا ان کی طرف. البر بالمحسن فی مضاعف الثواب لہ, ایسا محسن کہ جو دگنا ثواب کرتا ہے یا کئی گنا ثواب کو بڑھاتا ہے. یعنی جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کیسے کرتا ہے اس کا ثواب اور اجر بڑھا دیتا ہے. والبر بالمسیء فی الصفح والتجاوز عنہ, اور جو برا کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ نیکی کیسے کرتا ہے, فی الصفح, درگزر کر کے, والتجاوز عنہ, اور اس کی غلطیوں سے تجاوز کر کے, یعنی اس کو معاف کر کے, درگزر کر کے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی رحمت ہے اور اسی کا انعام و اکرام ہے کہ وہ ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ الَّذِي عَمَّ جَمِيعَ خَلْقِهِ بِعَطَائِهِ الْمُحْسِنُ إِلَيْهِمْ الْمُصْلِحُ لِأَحْوَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نیکی کرنے والا, مہربان اور کرم فرمانے والا ہے. الذی, وہ جو, عما, عام ہے, یعنی اس کی نیکی عام ہے, جمیع خلقہ, اس کی ساری مخلوق کے لیے, بعطائی ہی, اس کی عطا کے ساتھ, اس کی بخششوں کے ساتھ, یعنی وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. المحسن الیہم, ان کی طرف احسان کرتے ہوئے. المصلح لاحوالہم, ان کے حالات کی اصلاح کرتے ہوئے. فی الدین والدنیا, دین اور دنیا دونوں میں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے حالات بھی درست کرتا رہتا ہے. اس کے احسان کی مختلف قسمیں بتائی گئی, کہیں کھلا کر پلا کر اور کہیں ان کے ساتھ احسان کر کے. اما فی الدنیا فبما قسم لهم من الارزاق, دنیا میں ان کے ساتھ احسان کیسے کرتا ہے, ان کے لیے رزق کو تقسیم کر کے, یعنی اس نے احسان کیا ہے. وآتاهم من الصحة والقوة, اور انہیں صحت اور قوت عطا کی یا عطا کر کے. والمال والاولاد, اور مال اور اولاد عطا کر کے.
اما فی الدنیا فبما قسم لهم من الارزاق، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو اس نے ان کے لیے رزق کو تقسیم کیا ہے یعنی دنیا میں، وآتاہم اور عطا کیا ہے ان کو من الصحۃ والقوۃ صحت اور قوت، والمال والاولاد مال اور اولاد، والجاہ والریاسہ اور جاہ و جلال اور اتھارٹی اور ریاست یعنی حکومت، ونحو ذلک من النعم اور اسی طرح کی اور نعمتیں، التی لا یمکن احصاؤها کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں، ویشترک فی ھذا المؤمن والکافر والبر والفاجر اور اس میں مشترک ہیں یعنی شامل ہیں مومن بھی اور کافر بھی، نیک بھی اور بد بھی، یعنی یہ ساری نعمتیں کون کون سی؟ رزق، صحت، قوت، مال، اولاد، جاہ، ریاست، یہ تمام چیزیں سب کو عطا کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مومن ہے یا کافر ہے، سب کو دیے چلے جا رہا ہے۔ وَأَمَّا فِي الدِّينِ اور جہاں تک دین کا تعلق ہے، فَبِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پس ساتھ اس کے جو احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، من التوفیق توفیق دے کر، للایمان والطاعات ایمان لانے کی اور اطاعت کرنے کی، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں اس نے ایمان کی توفیق بخشی اور نیک کام کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ثم اعطاؤہم الثواب الجزیل علی ذلک فی الدنیا والآخرہ پھر انہیں عطا کیا ہے بہت زیادہ ثواب، ثواب جزیل یعنی کثرت سے ثواب، علی ذلک اس پر، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، یعنی نیک لوگوں کی نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں نہیں دیتا، دنیا میں بھی ان کے احسانات کا بدلہ انہیں کسی نہ کسی شکل میں ضرور لوٹاتا ہے، یعنی ان کے دنیا کے کاموں کو بھی آسان فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي هَدَى وَوَفَّقَ وَأَعَانَ أَوَّلًا وَأَثَابَ وَآتَى آخِرًا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہدایت دی اور توفیق دی اور مدد فرمائی نمبر 1 یا اولاً پہلے، وَأَثَابَ اور ثواب دیا، وَآتَى اور عطا کیا آخراً آخر میں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو ہدایت اور توفیق بخشی اور آخرت میں ان کو ثواب اور اجر عطا کیا۔ فَمِنْهُ الْإِيجَادُ وَمِنْهُ الْإِعْدَادُ وَمِنْهُ الْإِمْدَادُ وَمِنْهُ الْهِدَایَةُ فَمِنْهُ الْإِيجَاد اسی نے ہر چیز ایجاد کی ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، وَمِنْهُ الْإِعْدَاد اور اسی نے تیار کیا ہے ہر چیز کو، وَمِنْهُ الْإِمْدَاد اور اسی نے ہر چیز پھیلا دی ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، وَمِنْهُ الْهِدَایَةُ اور اسی کی طرف سے ہدایت ہے، یعنی انسان دیکھیں یا کسی پرندے کو دیکھیں تو اس کو پیدا بھی کیا، ہمارے ذہن میں تو اس کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا، ابھی تک بھی کتنی پرندے کتنی مچھلیاں ایسی ہیں جو انسانوں نے دیکھی نہیں، جو نہیں دیکھی، مثلاً یہ ٹارگٹ سیٹ کرے کوئی کہ اگلے سال میں جو مچھلیاں نظر آئیں گی میں ان کی تصویر ابھی بنا دیتا ہوں، ہے کوئی بنانے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان تو ایجاد کرنے والا نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہوا۔ پھر جب وہ پیدا ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش کے سارے مرحلے کہ وہ مچھلی کا جو انڈا تھا یا وہ جو مچھلی سے مچھلی پیدا ہوئی یا کوئی بھی مخلوق، تو اس کا ہر سٹیپ، ہر دن، ہر مرحلہ، کس طرح وہ ماں کے پیٹ میں گرو کی، کس طرح وہ اتنے بڑے پانی کے سمندر میں سروائیو کی، تو یہ سب کیا ہے؟ اعداد ہے۔ اور پھر امداد کس نے اس طرح پھیلا دیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ بلو ویل جو ہے وہ کئی ٹن کرلز کھاتی ہے ہر روز، اور کرل کو اگر وہ نہ کھائے تو 10 سال تک کرل زندہ رہ سکتے، اور کرل اتنا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، ایک طرح سے چھوٹا سا پران ہوتا ہے، اور بلو ویل جس کا ہارٹ جو ہے بہت بڑی کار سے بھی بڑا ہے، صرف ہارٹ، تو اس کا کھانا کیا ہے؟ اتنی چھوٹی چیز، بس وہی اندر جا سکتی ہے، کوئی بڑی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ تو اب اتنے ٹن روز برانز جو ہے اس کے پیٹ میں جاتے ہیں،
وہ کہاں پیدا ہوتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, پانی میں تو کوئی چیز ٹھہر کے نہیں دیتی, کس طرح ان کی تیاری ہوتی ہے اور کس طرح اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے کہ وہ کھاتی ہے تو زندہ رہتی ہے. ومنہ الہدایہ, اور وہی راہ دکھاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے, کیسے بچنا, کب تک بچنا اور کب کسی کے پیٹ میں چلے جانا ہے. فلہ الحمد فی الاولی والآخرہ, اسی کے لیے ہے تعریف اول و آخر. یہاں تک اگر کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. یہ جو آیت ہے شروع میں جس میں ہے کہ قولوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین, یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جو جنت میں جا کے کریں گے, اور یہ وہی لوگ کر سکیں گے جو دنیا میں واقعی ڈر کے رہتے ہوں گے. تو میں یہ آیت جب بھی پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ دنیا میں کتنے کانشیس رہتے ہوں گے کہ وہ وہاں جا کر یہ کلیم کریں گے کہ وہ ہر لمحے پہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرتے تھے, لوگوں سے بھی. اور اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں اور ہر گھر میں مرد ہو یا عورت ہو اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا شروع کرے, اب دوسروں کے ساتھ کسی پہ زیادتی ہو سکتی, جھوٹ بولے جا سکتے ہیں, خیانت کی جا سکتی ہے, دھوکہ دیا جا سکتا ہے, بد اخلاقی کی جا سکتی ہے, کسی کو اس کے حق سے محروم کیا جا سکتا ہے. قطعاً نہیں, ساری خرابیاں دور ہو جائیں اگر لوگ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنا شروع کریں. بعض اوقات نماز روزہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں سخت زیادتی کر جاتے ہیں. استاذہ آپ نے ابھی ایک جملہ دہرایا تھا نا ابھی یہ کہ شوہروں کا ایک درجہ اول ہے آپ لوگوں سے, تو میرے ہسبینڈ آئے اور وہ مجھے کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کا ایک درجہ اول رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے. پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے کچھ کہا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کا ایک درجہ اول رکھا ہے. کہیں گے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج استاذہ نے کہا ہے اور دل کرتا ہے آپ کو بار بار کہوں, کیونکہ استاذہ نے کہا یہ چیز اگر مان لیں گے تو پھر ساری مشکل ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ جب اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں تو پھر کرنے بھی لگتے ہیں, جب ریمائنڈر دیتے ہی نہیں ہیں تو کرتے بھی نہیں ہیں, اپنے کانوں کو سناتے نہیں ہیں. اور پھر آگے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے البر کی, وہ اتنا دل کو شکر گزار کر رہی ہے, اتنی قدردانی کہ فاجر ہے, فاسق ہے, مان رہے ہیں, نہیں مان رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دیے چلا جا رہا ہے. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ تھوڑی سی کوئی ہمارے ساتھ چہرے کے زاویے ہی بدل لیتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا ہی کیوں ہمارے ساتھ کیا, اور نیکسٹ ٹائم ہم اس سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اگر صرف اسی صفت کو ہم دیکھ لیں تو ہم سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہیں, ہمارے اخلاق ہی ٹھیک ہو جائے. اخلاق ہی ٹھیک ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صفت یہاں پہ آ رہی ہے نا البروں کی جو صفت ہے, تو اس میں یہ تھا کہ ایجاد کی جو بات آ رہی ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایجاد ہے اس کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے, لیکن بندوں نے بھی جو کچھ ایجاد کیا ہے اگر دیکھا جائے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا کرتے ہیں نا. بالکل. اور پھر اتنی ساری ہم سوچتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ بنایا اس نے یہ بنایا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر ایجاد اس کی توفیق نہ ہو, اس کی طرف سے ہدایت نہ ملے, انسان کو راہ نہ دکھایا جائے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہمارا میں اس بار کا آپ نیکی کا جو کہہ رہی ہیں کہ اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے انٹرنیٹ پہ ہیں, سیل فون کے اوپر ہیں, اور کبھی کبھی ایک دم گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اتنی دیر سے لے کے بیٹھے ہوئے, اور یہی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں, کہیں غلط چیز تو نہیں ہے, پھر جائیں گے ان کو ٹوکیں گے. نماز کے لیے کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے. لیکن وہی اگر اللہ کا ڈر ہو تو آپ کو بار بار کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ ڈر ان کو اٹھا دے. تو جنت میں جانے والوں کی یہ صفت ہے, یہ خوبی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, صرف ماں باپ کے ڈر سے نیکی نہیں کرتے. وہ نیکی کیا نیکی ہے جو ماں باپ کی وجہ سے کی جائے. میں ایک بات شیئر کروں گی کہ میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں اور اپنے اوپر جیسے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر فیملیز کسی کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی, یہاں پر ہمیں تنہائی کا موقع زیادہ ملتا ہے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تنہائی سے بھی گھبراتے ہیں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ کم سے کم موقع ملے جو ہم تنہا رہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تنہائی بہت اسے محبت ہو جاتی ہے, اس کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم اکیلے رہیں تو کوئی نہیں ہے, صرف میں ہوں اور اللہ ہے. تو یہ والی جو سوچ ہے نا کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, صرف فرشتے ہیں, میں ہوں اور اللہ ہے, تو وہ کنیکشن دل کی جو باتیں ہوتی ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس کا موقع بہت زیادہ ملتا ہے. بالکل صحیح. چلیے آگے چلتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَرُّ الرَّفِيقُ بِعِبَادِهِ الَّذِي يُرِيدُ بِهِمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِهِمُ الْعُسْرَ فَلَا يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِّن سَيِّئَاتِهِمْ وَيُجْزِيهِمْ بِالْحَسَنَةِ 10 أَمْثَالِهَا وَلَا يُجْزِيهِمْ بِالسَّيِّئَةِ إِلَّا وَاحِدَةً.
وهو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی البر الرفیق بعبادہ، وہ محسن ہے، دوست ہے اپنے بندوں کا، الذی یرید بہم الیسر، وہ جو ان کے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بہم العسر، اور ان کے لیے تنگی نہیں چاہتا، فلا یکلفہم، تو نہیں تکلیف دیتا ان کو، ما لا یطیقون، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، ویعفو عن کثیر من سیئاتہم، اور وہ ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کر جاتا ہے، ویجزیہم بالحسنۃ، اور جزا دیتا ہے ان کو نیکیوں کی 10 امثالہا، 10 گنا، ولا یجزیہم بالسیئات الا واحدہ، اور نہیں بدلہ دیتا ان کو کسی برائی کا مگر ایک ہی۔ یہ بھی اس کے محسن اور البر ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ انسان کی نیکی کو تو اپریشیٹ کرتا ہے اور ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، جبکہ ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی سزا لکھی جاتی ہے۔ الذی، وہ جو، طلبہ، جس نے طلب کیا، من العباد، بندوں سے، القلیل من العمل، عمل میں بہت تھوڑا، بندوں سے تھوڑے عمل کا مطالبہ کیا، وآتى لهم الجزیل من الاجر، اور انہیں بہت بڑا اجر عطا کیا، مزدوری تھوڑی کرائی اور اجرت زیادہ دی، وهو الغنی عن العباد وما يعملون، اور وہ بے نیاز ہے اپنے بندوں سے اور جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا کام کروایا تو اس نے اپنا کوئی کام کرایا ہے، نہیں، وہ بندوں کے کسی بھی کام سے یا کسی بھی مدد سے، خدمت سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی محسن اور مہربان ہے، الَّذِي يُمْهِلُ الْمُسِيءَ مِنْ عِبَادِهِ، جو مہلت دیتا ہے برا کرنے والوں کو اپنے بندوں میں سے، یعنی ان کو بھی مہلت دیتا ہے۔ وَيُعْطِيهِ الْمُهْلَةَ بَعْدَ الْمُهْلَةِ لِلتَّوْبَةِ، اور دیتا ہے ان کو مہلت پر مہلت توبہ کے لیے، مع قدرتی علی المعالجۃ بالعقوبۃ، باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کا علاج کر دے سزا دے کر، یعنی ایک لگا کر ان کو سیدھا کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ خود سیکھنے کی مہلت دیتا ہے کہ بندے سیدھے ہو جائیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بہت بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کو پکڑ لے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو البتہ جلدی دے ان کو عذاب، بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے، نہیں ہرگز وہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندوں کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، حالانکہ وہ پکڑ سکتا ہے، اگر پکڑ لے تو فوراً عذاب دے دے، پھر تو دنیا میں کوئی زندگی باقی ہی نہ رہے۔ بل لہم موعد، پکڑتا کیوں نہیں کہ اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، موعد کا مطلب ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ، اپوائنٹڈ ٹائم، وہ ان کے لیے مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، جس کے سوا وہ کوئی بھی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کے پاس بچاؤ پھر نہ ہوگا، اس دن پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ واللہ جل جلالہ هو البر الذی یحب البر ویأمر به ویحب من یتخلق به من عبادہ الابرار۔ واللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ، هو البر، وہی البر ہے، الذی، وہ جو، یحب البر، محبت رکھتا ہے نیکی سے، ویأمر به، اور حکم دیتا ہے اس کا، ویحب، اور محبت رکھتا ہے، من یتخلق به، جو اس کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی نیک بن جاتا ہے، من عبادہ الابرار، اس کے نیک بندوں میں سے، یعنی اس کے بندوں میں سے جو نیکی کو اپنا اخلاق بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ والبر اسم جامع للخیرات کلها، اور بر یعنی نیکی جو ہے یہ ایک جامع نام ہے ساری نیکیوں کے لیے، جس میں سب نیکیاں شامل ہیں۔ ولا ینال العبد بر اللہ تعالی، اور نہیں پا سکتا بندہ اللہ کے احسان کو، الا باتباع ما یفضی الی برہ ومرضاتہ ورحمتہ، مگر اتباع کر کے، پیروی کر کے، جو پہنچائے اس کے احسان تک اور اس کی رضامندی تک اور اس کی رحمت تک۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ وذالک بالاستقامۃ علی عبادتہ وطاعتہ، کما قال سبحانہ،
اور یہ ممکن ہے اسی وقت جب انسان اس کی عبادت اور اطاعت پر استقامت اختیار کرے. یعنی جب انسان نیکی کرتا ہے اور فوری طور پر ریوارڈ نہیں بھی ملتا پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے, پھر بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا پھر بھی کرتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف ایک دفعہ کر لینے کا نام نہیں بلکہ اس پر جم جائے, استقامت اختیار کرے. کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو, جس سے تم محبت کرتے ہو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم, اور جو بھی تم نیکی کرو گے کچھ بھی تو بے شک احسان کو پانے کے لیے, محبت کو پانے کے لیے, نیکی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیکی کرے اور نیکی پر استقامت اختیار کرے. وهو سبحانه البر الذي انعم على عموم عباده بعطائه لانه لا رازق غيره وجميع الارزاق ملكه. وهو سبحانه, اور وہ اللہ سبحانہ تعالی البر, ایسا محسن ہے, اللہ سبحانہ تعالی ایسا محسن ہے, الذي انعم على عموم عباده بعطائه, وہ جس نے انعام کیا اپنے بندوں پر عمومی طور پر اپنے عطا کے ساتھ, اپنی بخششوں کے ساتھ. لأنه لا رازق غیرہ, کیونکہ اس کے سوا کوئی رازق ہے ہی نہیں. وجمیع الارزاق ملکہ, اور سارے کے سارے رزق اسی کی ملکیت ہے, اسی کے ہاتھ میں. ملکہ یعنی اس کے ملک ہے, ہر طرح کا رزق جو ہے وہ اسی کی ملکیت ہے, وہی دیتا ہے جس کو جتنا چاہے. فآت الکفار من النعم, تو اس نے عطا کیا کفار کو نعمتوں میں سے, التی یتمتعون بها قلیلا فی الدنیا, جن کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں تھوڑا سا. ویعذبون علیہا, اور وہ عذاب دیے جائیں گے ان پر, طویلا لمبے عرصے تک, فی الآخرت آخرت میں. وہذہ اعلی حالۃ تکون للکافر فی الدنیا, اور یہ سب سے اعلی حالت ہے کافر کی دنیا میں. دنیا میں اگر آپ کسی کو کفر کے ساتھ بہت فلرش کرتا دیکھیں تو انہیں کہیں کہ بس یہ اس کی آخری حد ہے, لمٹ ہے, میکسیمم اس نے یہی بینیفٹ حاصل کرے, اس سے آگے اس کے لیے کچھ نہیں. جبکہ مومن کے لیے اس کے آگے اصل زندگی شروع ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کفر کے باوجود بھی, یعنی جو نہیں مانتے ان کو دیتا چلا جا رہا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ استاذہ, ہم جج کر سکتے ہیں کہ بالکل جو کافر ہیں, جو نان مسلم ہیں, ہم ان کو کافر کہیں گے, یا ہم جج کر سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے تو اس کو یہ نہیں, ہمیں تو کسی کو جج کرنے کا اختیار نہیں, اللہ یہ کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ تو انہوں نے انکار کیا ہے اسلام کو, تو آٹومیٹیکلی کافر ہے, اس میں ججمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں. ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں, ہاں بالکل, ان کو جو دنیا میں مل رہا ہے بس وہی ہے. اللہ ہی کہ اللہ ہدایت دے دے. ہاں جی, وہ تو خیر ہدایت مل جائے تو وہ تو پھر مسلمان ہی ہو جائیں گے. جی, تو نہیں ہے تو پھر کسی بھی ایسے شخص کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا, کچھ بھی نہیں نیکی کا کام کرتا اور پھر بھی اتنا کچھ رکھتا ہے, تو اس کو دیکھ کے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم شاید غلط کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں ہمیں نیکی کر کے کیا ملا, وہ جو اتنے بگڑے ہوئے انہیں سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ ہے کہ انہیں سب کچھ یہی مل جانا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا, یعنی کسی کافر کا بھی حق نہیں مارتا. جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ان کو اس دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے. یہ جو مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو اس بات کو میں کہتی ہوں کہ اس کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کی مہلت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم بھی کر دے, لیکن دے بھی دے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے. ہم تو کسی کی اگر کوئی برائی دیکھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو چھپاتا رہتا ہے تو برائیاں ہماری لوگوں سے, اور اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم اسی کو اسی طرح سمجھتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ اب تک وہ برائی اس کے ساتھ ہی ہے شاید اور آخری وقت تک رہے گی, اور ہم اس کو اس کی برائی کے اوپر مطلب اس کے کریکٹر کو جج کرتے رہتے ہیں, اور پھر چاہے کتنے بھی سال گزر جائیں ہم اس کی وہ برائی کو بھولتے نہیں. کئی دفعہ وہ شخص بدل گیا ہوتا ہے, اس کی برائی وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے. تو یہ مجھے بہت پیاری اللہ تعالیٰ کی یہ بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ البر ہے, کہ وہ احسان ہمارے اوپر یہ بار بار کر رہا ہے, ہماری برائیاں چھپا کے مہلت دیتا چلا جا رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے نا رزق, تو وہ حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے, اللہ نے تو تقسیم لکھ دی ہے, وہ تو اسے ملنا ہی ہے. اب وہ اس کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اس رزق کو جلدی
حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام طریقے سے لیتا ہے. تو بس یہی ہے کہ مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے ہر کسی کو, انہیں کو آزادی دی ہوئی ہے, اب جو کر لو. تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اگر ہم یہی سوچیں کہ اللہ پہ توکل کی جو بات ہے ساری کی ساری کہ اس نے جتنا لکھا ہے وہ مل کے رہے گا, کہیں نہیں جائے گا, کوئی نہیں چھینے گا, لیکن وہ جلد ملنے والی چیز پہ بس وہ کر لیتا توکل. بالکل. جی, مہلت کی بات آ رہی تھی اور جو اس چیز کی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو بندے کو فوراً پکڑ سکتے اور جو ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیکھیں تو بہت ہی بڑا احسان. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتی, میری کوئی خطا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو پکڑنا شروع کر دے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو چیز ہے اگر انسان اس کو ریئلائز کرے گا کہ میرا رب اتنا رحمان اور اتنا احسان کرنے والا ہے, مجھے پکڑ نہیں رہا, تو یہ بھی چیز ہم کو جو ہے مزید استقامت دیتی ہے اس کی عبادت پر, اس کی اطاعت پر, نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنے پر. یہ ریئلائزیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی مطلب ایک ایک لائن پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بھی کوئی حق ہی نہیں ادا کر سکتے اپنے رب کا. سازا جو انہوں نے ابھی بات کی تھی اس میں مجھے وہ والا واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جا رہے تھے تو ایک آدمی وہاں پر کھڑا تھا, تو ان کو کہا کہ میری ذرا پکڑ کے رکھو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اور پھر وہ نماز پڑھ کے آئے تو انہوں نے اسی وقت ہی نیت کی کہ میں اس کو اس کے کچھ 20 درہم کچھ پیسے دے دوں گا. اس نے میری ذرا کا خیال رکھا, لیکن وہ چلا جاتا ہے ذرا لے کر. اور پھر جب وہ بازار سے گزرتے ہیں تو ایک آدمی جو تجارت کر رہا ہوتا ہے وہ ان کی ذرا کو بیچ رہا ہوتا ہے. تو اس کا کہا کہ یہ تو میری ذرا ہے. تو بولا کہ مجھے ایک آدمی نے آ کے ابھی بیچا, تو بولا کہ ٹھیک ہے میری ذرا مجھے واپس کریں اور اس کی قیمت میں آپ کو ادا کر دیتا ہوں. تو جو انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ 20 درہم میں ان کو دوں گا, تو اس نے حلال طریقے سے کما لیا, اور اس نے جو بیچا تھا وہ حرام طریقے سے بیچا اور اس نے 20 درہم اس نے حاصل کر لیا. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں حلال طریقے سے لکھا ہوا تھا کہ وہ 20 درہم وہ حاصل کر لیا, لیکن اس نے وہ 20 درہم اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا, اور جو تجارت کرنے والا تھا جو بیچ رہا تھا اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے 20 درہم حلال طریقے سے لکھ دیا. سازا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ آسانی چاہتا ہے, اور آسانی اللہ تعالیٰ کی ساری جو اس کی صفات ہیں اور اس کے جو بھی احکامات ہیں یا اس نے بندے کے لیے جو بھی رکھا ہے اس میں نظر آتی ہے کہ نیکی کر رہے تو 10 نیکیاں مل رہی ہیں, اور بدی کر رہے تو صرف ایک ہی مل رہی ہیں, اور بدی کر رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے تجاوز کر کے اس کو دیے ہی جا رہے ہیں. تو یہ ہائٹ ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کی, ہائٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو سپریم پاور ہے وہ اتنا گیونگ ہے اور اتنا فورگیونگ ہے, اور اتنا سب کچھ اتھارٹی رکھنے کے باوجود وہ اتنا گیونگ اور احسان کرنے والا ہے. اور انسان جو اس کی ایک تخلیق ہے اس کو تھوڑی سی پاور ہے, تھوڑی سی اتھارٹی ہے, اور وہ کتنا مس یوز کر رہا ہے اور کتنے تکبر میں. بالکل. فلا يغتر المؤمن بهذا المتاع الذي ليس له ثبوت ولا بقاء كما قال سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا يغتر المؤمن, تو نہ دھوکا کھائے مومن, بهذا المتاع, اس متاع دنیا سے, الذي وہ جو ليس له ثبوت, نہیں اس کے لیے کوئی قرار, ولا بقا, اور نہ بقا, کما قال سبحانہ, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تجھے کافروں کا چلنا پھرنا زمین میں, تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے, پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یعنی دنیا میں نافرمانی کے ساتھ اگر کسی کو رزق بہت مل رہا ہے تو انسان اس کی وجہ سے دھوکہ نہ کھائے. یہ صرف چند روزہ زندگی کا سامان ہے, پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. یؤمنون باللہ المتقون لہ فلہم ما عز الدنیا ونعیمہا جنات فی الآخرۃ تجری من تحتہا الانہار نزلا لعبادہ الابرار وہم الذین برت قلوبہم فبرت اقوالہم وافعالہم فأثابهم البر الرحیم من بره اجرا عظیما وعطاء جسیما وفوزا دائما وما يحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إلى النعيم المقيم في الآخرة نظر يسير ومنحة في صورة منحة والله حكيم عليم فلله ماذا ينتظر هؤلاء الأبرار من النعيم والبهجة والسرور.
اما المؤمنون باللہ، جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، المتقون لہ، اس سے ڈرتے ہیں، فلہم، تو ان کے لیے، مع عزت دنیا، دنیا کی عزت و نعیمہا، اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ، جنات، باغات ہیں، فی الآخرۃ، آخرت میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نزلا لعبادہ الابرار، یہ مہمانی ہے اس کے نیک بندوں کے لیے، وہم الذین، اور وہ ہیں جو برت قلوبہم، نیک ہیں دل ان کے، فبرت اقوالہم، تو نیک ہیں قول ان کے، فافعالہم، اور عمل ان کے، یعنی جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی، وہ بنیادی طور پر ان کے دل اچھے ہیں، باتیں اچھی ہیں اور ان کے کام اچھے ہیں. فاصابہم البر الرحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو بہت مہربان ہے اور بہت محسن ہے، وہ ان کو بدلہ دے گا، من برہ، اپنے احسان میں سے، اجرا عظیما، اجر عظیم سے، وعطاء جسیما، اور زبردست عطا اور بخشش کے ساتھ، وفوزا دائما، اور دائمی کامیابی، وما يحصل لهم في الدنيا، اور جو حاصل ہوگا ان کو دنیا میں، من الشدۃ والعناء، مشکل میں اور تکلیف میں، فهو بالنسبۃ الى النعیم المقیم فی الآخرۃ نذر یسیر، تو وہ آخرت کی نعمتیں جو دائمی ہیں ان کے مقابلے میں بہت ہی حقیر چیز ہے. یعنی دنیا میں کسی کو کتنی بھی تکلیفیں پہنچے تو وہ ان کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ وہ آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی، اور خاص طور پر اس انعام اور اکرام کے مقابلے میں جو اللہ اپنے مومن بندوں کو عطا کرے گا. وَمِنْحَةٌ فِي صُورَةِ مِنْحَةٍ، اور بخشش کی شکل میں، واللہ حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا، علم والا ہے. فَلِلَّهِ، تو اللہ کی خاطر، ماذا ينتظر هؤلاء الابرار، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ نیک لوگ، من النعیم والبہجۃ والسرور، نعمتوں میں سے، رونق میں سے اور سرور میں سے، یعنی صبر کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انتظار کر رہے ہیں اور غلط رستوں پر نہیں جاتے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے انعامات ہیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشگی ہے ان نعمتوں پر، اور جن کے نتیجہ اوسعها وافصحها، اور ان نیک لوگوں کی کتاب کون سی کتاب؟ نامہ اعمال، فی اعلی الامکنۃ، اعلی مقامات پر ہوگی، واوسعها وافصحها، سب سے وسیع اور سب سے فصیح، فصیح بھی وسیع کے معنی میں ہی ہوتا ہے. وہم فی اعلی الجنہ، اور وہ نیک لوگ اعلی جنتوں میں ہوں گے. وکتابہم، اور ان کی کتاب کو یعنی اعمال نامے کو، یشہدہ المقربون، واچ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے مقرب فرشتے، من الملائکۃ الکرام، معزز فرشتوں میں سے جو مقرب فرشتے ہیں وہ ان کی کتاب کو دیکھتے ہیں. والانبیاء والابرار، اور انبیاء اور ابرار بھی ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا کام کر کے آئے ہیں. دیکھیں دنیا میں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو بڑا شوق آتا ہے وہ کسی کو دکھائے، لیکن آج منع کیا گیا ہے کہ دکھاوے کے لیے کام نہ کرو. تو جو شخص دنیا میں اپنے نیکیوں کو چھپا جاتا ہے، قیامت کے دن مقرب فرشتے اور انبیاء اور نیک لوگ اس کے نیکیوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، ابرار کی کتاب تو علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے. کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، جس پر گواہ ہیں مقرب فرشتے، مقرب لوگ. تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے یہ رب عظیم. الذی انعم علی عبادہ فی الجنۃ بأعلی انواع النعیم، وہ جس نے انعام کیا اپنے بندوں پر جنت میں اعلیٰ درجے کی طرح طرح کی نعمتوں کے ساتھ. نعیم القلب و نعیم الروح و نعیم البدن، نعمتیں کیا ہیں؟ دل کی نعمتیں، روح کی نعمت اور بدن کی، یعنی ہر جگہ سکون ہی سکون. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ملے گی انہیں رونق اور خوشی. وَبَهْجَةً وَحُبُورًا، اور رونق، بہجت بھی رونق کو کہتے ہیں، وحبورا، اور خوشی.
ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے یعنی تکیے لگا کر. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں میں نعمتوں کی خوشحالی، یعنی ان کے چہرے، ان کی شکلیں، ان کے مقام، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ہر چیز سے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے مہر بند شراب میں سے. ختامہ مسک، جس کی مہر مسک کی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو ان چیزوں میں مقابلہ پتا تو نہیں چلے جانا ہے. تو یہ جو ہے ایک ایک ڈیٹیل جو بک میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ آڈینس جو پڑھ رہی ہے، آئی مین دس لائک ریئلی ٹچ مائی ہارٹ کہ میں تو ابھی اپنی، اگر مجھے اس وقت مجھے اپنی بک کوئی دے دے ابھی تک کی، تو وہ تو میں تو خود بھی نہیں پڑھنا چاہوں تو ان کو میں کیسے دے سکتی ہوں پڑھنے کے لیے. یعنی آرڈنری پیپل نہیں ہے جو پڑھ رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کے نیکیوں کا بدلہ دیں گے کہ ان کے اعمال نامے سامنے رکھیں گے. ٹیسٹ پیپر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بالکل ہم ہاتھ اسے میں ہی چلا جاتا ہے. تو یعنی بر نیکی کے لیے وہ لفظ ہے جو ہر طرح کی نیکی کو جمع کر دیتا ہے نا ایک جگہ، جس میں کوالٹی بھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، بہترین سٹائل پر ہے، اور چھپی ہوئی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے. تو ایک دن میں کیا ہمارے پاس ہے ہماری اس پلیٹ میں جسے ہم پیش کر سکیں. اللہ تو البر ہے، ہمارے پاس بر میں سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.